لا حول ولا قوة إلا بالله. محسنین صدق اللہ العظیم. آج ہمارا اور آپ کا یہ اجتماع ایسے حالات میں ہو رہا ہے جہاں پر مذہبی طور پر جو ہمارے اصولی مراکز ہیں دراصل ان کی کس طریقے سے حفاظت کی جائے اور ان کو شرور و فتن سے کس راستے سے محفوظ کیا جائے، انہی مسائل کو سلجھانے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. جمعیت علماء ہند اس ملک میں مسلمانوں کی سب سے قدیم مذہبی جماعت ہے. یہ جمعیت علماء ہند کا ہی اجتماع ہے. جمعیت علماء ہند ایک کیڈر بیس، آئیڈیالوجی بیس جماعت ہے. وہ طے کرتی ہے، اس کا ایک گروپ طے کرتا ہے کہ ملک میں جمعیت کو مستقبل میں کون سے راستے کی طرف جانا ہے. وہ کوئی فیس بک پر لکھنے والا، کوئی مضمون نگار یا ٹویٹر پر جانے والا، کوئی کمنٹ کرنے والا جمعیت کی پالیسی کو طے نہیں کرتا. اور آپ کی جماعت نہ تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے تمام مسائل کو تنے تنہا دیکھنے والی ہے. 1919 سے لے کر کے 2025 تک کے اس سفر میں جمعیت کے کسی صدر نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ ہم ہی حل کریں گے، ہمارے علاوہ ملک میں کوئی اور مسلم مسائل پر بات نہیں کر سکتا. ملک بھی بہت بڑا ہے، ریاستیں بھی بہت ہیں، افراد بھی بہت ہیں، راستے بھی بہت ہیں. لیکن جمعیت جن راستوں کو منتخب کرتی ہے، جن اصولوں کو طے کرتی ہے، وہ اس کی مرکزی باڈی، ورکنگ کمیٹی ہو یا مجلس عاملہ ہو، وہ باہم مشاورت کے بعد طے کرتی ہے کہ ہمیں اس مسئلے پر مستقبل میں یہ کام کرنا ہے، اس مسئلے کو اس راستے سے حل کرنا ہے، منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اور ہم کسی کو روکتے بھی نہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا یہ راستہ ہو سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ہم نے تو یہ تختی اپنے گردن میں نہیں ڈالی ہے کہ ہم ہی سب کچھ کرنے والے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرنے والا. اسی لیے میں نے پہلے یہ مقدمے کے طور پر یہ عرض کیا کہ ہم کیڈر بیس اور نظریاتی آرگنائزیشن جماعت ہیں. ہم اپنے مسئلے پر اور مدعے پر آتے ہیں. آپ کے ریاست میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ابھی شروع ہوا ہے. میں جس ریاست سے آ رہا ہوں وہاں 2022 سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. راستے الگ الگ ہیں، مقصد ایک ہے سب کا. 2022 سے یو پی کے اندر ایک کام شروع ہوا. سب سے پہلے مظفر نگر میں ہوا. مظفر نگر ضلع میں کھتولی ایک علاقہ ہے، وہاں پر انہوں نے مدارس کو نوٹس بھیجا کہ صاحب آپ مانیتا لیجئے، اگر آپ کے پاس مانیتا نہیں ہے تو رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009 کے اصول کے تحت آپ کو بند کر دیا جائے گا، آپ پر پینلٹی بھی ڈال دی جائے گی. اور وہ 3 سے 4 دن کے نوٹس پر انہوں نے کیا. جمعیت علماء ہند سب سے پہلے سامنے آئی. ہم نے ان تمام نوٹس کا ایک لکھت جواب تیار کیا اور ہم نے ان سے کہا کہ صاحب RTE میں ہم آتے نہیں ہیں، آپ نے RTE کو بنیاد بنا کر کے ہمیں نوٹس کیسے بھیج دیا ہے؟ جو آپ کا ایکٹ ہے اس میں ہمارا ایکسیپشن ہے. سپریم کورٹ کا 2014 کا ججمنٹ ہے، برماوتی ورسز اسٹیٹ آف یونین آف انڈیا. اس میں صاف کہا گیا ہے کہ مدرسے اور گروکل RTE میں نہیں آتے. چنانچہ 3 دنوں کے اندر ان تمام نوٹسز کو گورنمنٹ نے خود واپس لے لیا اور کہہ دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم نے یہ غلط نوٹس آپ کو دے دیا. بات آئی گئی ہو گئی. لیکن اس کے 1 سال کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن بھی لیں.
مدرسوں میں جو بچے جاتے ہیں وہ ماڈرن ایجوکیشن سے ونچت رہ جاتے ہیں، یہ ان کا مولک ادھیکار ہے۔ اس لیے ہم تمام مدرسے والوں کو نوٹس دیتے ہیں کہ وہ صبح میں اپنے بچوں کا اسکول میں داخلہ کرائیں اور شام میں جو ہے وہ مذہبی تعلیم دیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور حیرت ہوگی آپ کو کہ چیف سیکریٹری نے نوٹس دیا اور بستی، شرابستی، سدھارتھ نگر، ان علاقوں میں جو اتر پردیش کے اس پٹی میں آتے ہیں، انہوں نے قریب 100 سے زائد مدارس کو بند کر دیا۔ انہوں نے پروٹیسٹ کیا، وہ ڈی ایم کو گئے ملنے کے لیے، انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے ودھایکوں کو اور سانسدوں کو اپنے ساتھ کر دیا۔ تو ہم لوگوں نے اپنی لیڈرشپ کے انڈر میں ایک میٹنگ طے کی اور یہ طے کیا کہ صاحب یہ پروٹیسٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، چونکہ قانونی طریقے سے اگرچہ وہ راستہ انلیگل ہے لیکن وہ آپ کو نوٹس دینا ہے، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ چنانچہ جتنا پروٹیسٹ ہوتا رہا اتنا ان کو پولیٹیکلی فائدہ ہوتا رہا، اور انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی، یہ تو روزانہ دھرنے پر بیٹھے، بریکنگ نیوز لگے گی تو ہمارا تو ووٹ بینک مضبوط ہوتا رہے گا۔ چنانچہ ہم نے اور ہمارے سینئر ہیں سیماب سر، ہم لوگوں نے ایک ریپرزنٹیشن تیار کیا اور قریب 50 سے زائد ڈی ایم کو، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہم نے وہ ریپرزنٹیشن بھیجا، جو مولانا صاحب کو بھی میں نے بھیجا تھا، آپ کے مکھیہ منتری کو، گورنر کو اور چیف سیکریٹری کو، انہوں نے اپنے اپنے مدرسوں کی طرف سے بھیجا تھا وہ ریپرزنٹیشن۔ چونکہ ایک طریقہ تھا یہ اس کو چیلنج کرنے کا۔ یہ کام تریپورہ میں بھی ہوا اور یہی کام بہار میں ہوا۔ بہار میں صرف ایک فرق تھا کہ بہار میں نوٹس نہیں دیا، زبانی طور پر بند کیا، جیسا آپ کے ہاں ہوا۔ ہم لوگوں نے اس کی ساری پلاننگ کی، تیاری کی، اور صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب کے حکم پر ہم لوگ سپریم کورٹ گئے۔ اندرا جے سنگھ ہماری طرف سے اپیئر ہوئیں، اور ڈی وائی چندرچوڑ جو سابق چیف جسٹس ہے، ان کے آخری دور کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے پورے ملک میں، صرف 2 اسٹیٹ میں نہیں، بہار، تریپورہ یا یو پی میں نہیں، بلکہ پورے ملک میں این سی پی سی آر کے تمام نوٹسز کو جو انہوں نے مدارس کو بھیجے تھے سب کو اسٹے کر دیا، اور جتنے مدرسے سیل کیے تھے ان سب کو واپس کھولنے کا ہمیں رائٹ مل گیا، آدیش مل گیا۔ اس کے 1 ہفتے کے اندر اتر پردیش کے 100 سے زائد بند مدارس کو دوبارہ کھول دیا گیا، اور آج وہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی جاہ و جلال کے ساتھ خدمت انجام دے رہے ہیں جیسے وہ سیل سے پہلے انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ کام اس ملک کے اندر صرف آپ کی جماعت نے کیا۔ آپ کو بھاشن دینے والے، کیمرے کے سامنے آ کر کے لمبی چوڑی تقریر کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، لیکن زمین پر اگر کام کیا آپ کی جماعت نے کیا، آپ کی قیادت نے کیا، آپ کے صدر نے کیا، اور اس کام کی بنیاد پر اتر پردیش کے ہزاروں مدارس کو بند ہونے سے بچایا۔ ورنہ اگر سپریم کورٹ اس کو اسٹے نہ کرتا تو آپ سمجھیے کہ نہ جانے کتنے مدارس کو یو پی کے اندر بند کر دیا جاتا۔ یہ کام اس ملک میں صرف جمعیت علماء ہند نے کیا۔ اب ہم لوگ وہاں سے نکل کے فارغ ہی ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے اب دوبارہ کچھ نہیں ہوگا، تو اب آپ کی ریاست میں چیزیں شروع ہوئی۔ رمضان کے اندر ہم سے رابطہ کیا گیا، صدر صاحب نے، مولانا صاحب نے۔ نہیں کر سکتے، میں کوئی قانونی چیز ہی بولوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آپ کو رمضان کے مہینے میں ہم سے اتراکھنڈ کے مسئلے پر بات کی گئی۔ مولانا صاحب بہت مستعدی کے ساتھ میں ہم سے رابطے میں رہے، اور اب آپ دیکھیے یہاں پر کرونالوجی سمجھیے آپ۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ طے کیا گیا ہے کہ آپ کو پریشان کرنا ہے، آپ کو ڈرانا ہے، ایسے حالات پیدا کر دینے ہیں کہ آپ کہو کہ بھائی میں کہاں یہ مدرسے چلاؤں گا، میں جا کر کے اپنی دکان کھول لوں گا، روزی کماؤں گا اور بچوں کو پالوں گا، میں اس جھنجٹ میں کہاں پڑوں گا۔ اس ملک کے اندر سپریم کورٹ اور تمام ادارے جتنے بھی ہیں وہ سنویدھان کے نیچے آتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے انڈر میں آتے ہیں۔
کانسٹیٹیوشن میں واضح طور پر اقلیتوں کو یہ حقوق دیے گئے ہیں کہ وہ مذہب کی بنیاد پر اور زبان کی بنیاد پر اپنے تعلیمی ادارے بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے آرٹیکل 30 کلوز اے کو دیکھیں گے, آپ 25 کو دیکھیں گے, فریڈم آف ریلیجن کی بات کی گئی ہے, آپ 26 کو دیکھیں گے, آپ 29 کو دیکھیں گے. اس ملک کا آئین دنیا کے بہت سے ممالک کے آئین سے ممتاز ہے, اور اس امتیاز کی بنیاد ہے کہ یہاں پر مذہبی آزادی کو بنیادی حقوق کی فہرست میں شامل کیا